اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی حضرت باتیں فرما رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی خلاصہ ہے تصوف کی اور دین کی یسر ہونے کا، کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری کی فکر نہ کریں اور اختیاری میں کوتاہی نہ کریں۔ یہی خلاصہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی کے اوپر بات چل رہی ہے کہ جو تکالیف ہوتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو حوادث ہوتے ہیں، وہ انسان کی اختیار میں نہیں ہوتے، قضاء و قدر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں وہ معذور ہوتے، اور اختیاری نقصان تو نہ کرے، جو غیر اختیاری ہوا اس پہ صبر یہی ہے کہ وہ اختیاری چیزیں جو اس کی بس میں ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے قائد یہاں پہ آئے تھے تو میں نے حالات تو ہمیشہ رہتے ہیں ہمارے ان جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو، تو انہوں نے پوچھا جاتے ہوئے کہ اب کیا کریں۔ میں خاموش رہا، پھر راستے میں جدے کی پوچھا۔ میں نے کہا دیکھو، تصوف کے اکابرین بڑے شاندار اصول بنا کے اور بتا کے اور عملی طور پہ کر کے گئے ہیں کہ غیر اختیاری کی زیادہ فکر نہ کرے اور اختیاری میں کوتاہی نہ کرے، اس کے درمیان میں پھر لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ تو یہی ساری زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ تو حادثات، واقعات اور زمین آسمان کے تکوینی فیصلے انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ غیر اختیاری ہیں۔ اس پہ صبر، رضا حق، مرضی مولا ازہ مولا، اور اختیاری جو ہے ترک معمولات میں رضا حق معلوم ہو تو اس کو چھوڑے نہیں۔ وہ نقصان تو ہمارے بس میں نہیں تھا، اور یہ اپنے ہاتھ سے ہم نقصان کر رہے ہیں، تو اسی کو ہم چلا رہے ہیں۔ آگے چلتے صاحب حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ کل میں نے رحمان بابا کا شعر پشتو کو سنایا تھا، وہاں پہ ہمارے پروفیسر ہمارے غلام ناصر، اللہ انہیں صحت دے، ان کی اہلیہ کو بھی، ان کے بیٹے ہیں سمیع اللہ، بہت پیارے بچے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ انہوں نے کچھ حالات و واقعات حضرت سلیمانی کے بندے سے پوچھے تھے اور کچھ کلہ بند بھی کیے تھے، تو اس کا عنوان میں نے دیا تھا کہ مال دل دے رفتار درویشانو، ہر قدم تر عرش پور رسی۔ یہ اس کو حضرت فرمانے کہ حق تعالیٰ نے ہر شخص کو آسمان کی طرف سفر کرنے کی قوت عطا فرمائی، کہ ان کا ہر قدم عرش رحمان کی دریز تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیری رضا کا آسان راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک قدم اپنی خواہش پہ رکھو، دوسرے ہمارے دلیز پہ رکھو۔ تو اسی کو یہ سارے اہل اللہ فرماتے رہتے ہیں، ہر قدم تر عرش پور رسی، مال دل دے رفتار درویشان۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر شخص میں یہ اللہ پاک نے قوت رکھی ہے، مگر تشتت اعمال سے ہم اس قوت کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی دی ہوئی ہمیں یہ ہے، وہ نفسانی اور شیطانی کاموں میں پڑھ کے اس قوت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ذکر اور طاعت و امتثال امر کی پابندی اور التزام کر کے دیکھو۔ کثرت ذکر اور دوام طاعت کے ہم اکثر دوستوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں، اس کی پابندی اور التزام۔ میں ایک شعر اور بھی ہمارا حضرت ہردوئی پڑھا کرتے تھے
کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ ہم لوگ باتوں نہیں ہو گیا باتیں بنانے، اس کو کوئی کامیابی سمجھ، اس سے نہیں ہوتی، ذکر کے التزام سے ہوگی، اس کو حضرت فرما رہے پابندی اور التزام کر کے دے، اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ابتداً تو یہ دوا ہوتی ہے، ذکر تو دوا مریض کے لیے لازم ہوتی ہے، ڈوز مقرر ہوتی ہیں کہ اتنے گھنٹے بعد پیو، اتنے گھنٹے استعمال کرو، اس التزام کو کر کے دیکھو، انشاءاللہ خدا کے ساتھ دل لگا رہے گا اور چاروں طرف سے اطمینان نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے پر ہم لوگوں نے بھی کتاب لکھی، حضرت کا واعظ بھی ہے راحت القلوب کے نام سے۔ اس کی شروعات میں یہی ذکر کیا جی کہ انسان، دنیا کا ہر انسان ایک چیز کی تلاش میں ہے، اطمینان، اور اسی میں کوئی تو مال جمع کر کے ڈھونڈتا ہے، کوئی اہل و عیال میں اس کو ڈھونڈتا ہے، کوئی منصب و جاہ میں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے گا تو اطمینان ملے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کی کلی کاٹی ہے، اس کو اکابرین و صرف نو کے حساب سے آیات حسر کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک معجزات ہے جی کہ اس کی ہر آن نئی شان کے ساتھ قرآن کی تعلیمات اور اس کے معنی و مفاہیم آتے رہتے ہیں، لیکن آیت حسر ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوگا، ہر زمانے میں شروع سے لے کے قیامت تک کوئی ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ اس میں اللہ پہلے خبردار کیا، خبردار رہو، یہ حسر کے لیے ہے کہ اگر اطمینان چاہتے ہو تو وہ تو صرف میری یاد میں ہوگا۔ اس کو حضرت کے فرماتے ہیں کہ یہ عارف کو مصائب میں بھی یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو کثرت ذکر و دعا میں طاعت والے ہوتے ہیں ان کو مصائب اور مشکل حالات میں بھی اور وہ اطمینان ہوتا ہے، اس کا قلب چاروں طرف سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی پریشانیوں کا حال تھا، اس کی وجہ سے اعمال و معمولات و امتثال امر میں لوگ خلل ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی کوئی مال کا نقصان ہوا، کچھ بیماری کا ہوا تو معاملات میں حضرت فرماتے خلل ڈال دیتے ہیں، جبکہ اس وقت جمنے کا وقت ہوتے۔ اب میں ایک باطنی پریشانی کا حال بتانا چاہتا ہوں جو بعض دفعہ پابندی اعمال کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ اعمال و معمولات پر پابندی کرنا چاہتے ہیں، مگر جب کام کرنے بیٹھتے فوراً شیطانی وساوس اور نفسانی خطرات آ کر گھیر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی واحیات کفریہ وساوس آتے ہیں جن سے سالک پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتے کہ میں تو طریق سے ہٹ گیا اور خدا کے یہاں سے مردود ہو گیا۔ اس حالت میں بہت سے لوگ کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وسوسے کام ہیں، کام ہی کے وقت آتے ہیں، یہ وسوسے کام ہی کے وقت آتے ہیں، مگر یہ بڑی غلطی ہے۔ اس طرح تو تم نے شیطان کی مراد پوری کر دی، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک صاحب نے اسی حالت کی وجہ سے تلاوت قرآن مجید بالکل چھوڑ دی، کیونکہ جب وہ قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ساتھ ہی ساتھ دل میں خدا اور رسول کی شان میں گالیوں کے خطرات آتے تھے۔ ایک تفسیر تو جلالین کی تھی، ایک تفسیر وبالین کی خود بخود ان کے ذہن میں آتی تھی اور تلاوت چھوڑ بیٹھتے۔ مجھ سے یہ حال بیان کیا۔ تفسیر جلالین ہمارے مشہور ہے عربی کی، تو اردو میں ترجمے ہیں، اور یہ جو وبا جو نفس و شیطان اس کو دونوں کو جوڑ کے وبالین اس کی فرمائے، آخر میں وہ گھبرا
گئے اور تلاوت چھوڑ بیٹھے، مجھ سے یہ حال بیان کیا۔ میں نے کہا اس کا علاج نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ خوب تلاوت کرو، اور گالیاں ذہن میں آئے تو آنے دو، یہ تو ایسا حال ہے۔ اسی کو جاری رکھیں گے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔